الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد۔ آقا دو جہاں سید الثقلین امام الحرمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا فانی کو خیر آباد کہنے سے کچھ دن قبل چند وصیتیں کی، جن میں سے چند یہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھے عباس رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور انہوں نے کہا کہ اے علی، آؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلیں، اگر ہمارے بارے میں کوئی بات ہوئی تو ٹھیک، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہمیں بھی کوئی وصیت فرما دیں گے۔ چنانچہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ اللہ تعالی یہودیوں پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عید یعنی کہ میلہ گاہ مت بنانا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا کہ میری شان و شوکت کو اس طرح نہ بڑھا چڑھا کے بیان کرنا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان و شوکت کو بیان کیا تھا، انہوں نے اتنا بڑھایا کہ انہیں نعوذ باللہ اللہ تعالی کا بیٹا بنا دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ایک اللہ تعالی کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ مولانا حالی مرحوم رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ترجمہ کچھ یوں کیا ہے: تم اوروں کی مانند دھوکہ نہ کھانا، کسی کو خدا کا نہ بیٹا بنانا۔ اسی طرح سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری لمحات میں یعنی باوقت وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام وصیت دو چیزوں کی فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرنا اور غلاموں کے متعلق اللہ تعالی سے ڈرنا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔